صحیح حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، ہمیں صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان بہت کسمہ پرسی میں ہوں گے تو خراسان سے لشکر اٹھے گا۔ خراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ، اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہا جاتا ہے، جس میں قندھار بھی آتا ہے، ایران کا بھی حصہ آتا ہے اس میں۔ تو یہاں سے لشکر اٹھے گا، مجاہدین لڑیں گے، بہت بڑی تعداد میں دنیا میں جہاد ہوگا، کیونکہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے، اور لڑتے لڑتے حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی کہ 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے اس میں، 1/3 مجاہدین جو لڑنے والے ہوں گے، اور 1/3 جو ہوں گے وہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، اور 1/3 کو اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ تو جو 1/3 میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ جو 1/3 شہید ہو جائیں گے وہ افضل ترین شہداء ہوں گے اس وقت کے، اور 1/3 کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ ایک واقعہ تو ہمیں قرب قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتا ہے صحیح حدیث سے۔ دوسرا ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرب قیامت ہی میں مسلمان قسمہ پرسی کا شکار ہوں گے، تو تلاش کریں گے حضرت مہدی کو، کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیت ہیں جن پہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے، جہاد میں کمانڈ کریں گے۔ تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے، اور لوگ ان کو پہچان لیں گے، اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے، اور ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا۔ اور یہ لڑائی جب دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی تو دمشق میں عصر کی نماز کے وقت حضرت مہدی، میں نے جو یہ کہا کہ دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی، مقصد یہ نہیں ہے کہ دمشق کوئی میدان جنگ بنا ہوا ہوگا، مقصد یہ ہے کہ وہ مجاہدین کا لشکر دمشق میں ہوگا عصر کی نماز کے وقت، لڑائی چاہے کسی اور میدان میں ہو رہی ہو، لیکن حدیث میں ہمیں دمشق کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو دمشق میں حضرت شام کا تذکرہ ملتا ہے، اور جو قرائن ہمیں ملتے ہیں وہ دمشق کی ایک خاص مسجد ہے، وہ مسجد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا، لیکن وہ یقینی نہیں ہے، یہ خوب سمجھیں، انہوں نے اس کا بھی تبصرہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے۔ تو حضرت مہدی عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، لوگ امامت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ مسجد کے مینار پر، آج بھی وہ مینار موجود ہے جس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ یہ وہ مینار ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، غالب گمان کے درجے میں کہا جا سکتا ہے، ورنہ پھر اسی کے اڑوس پڑوس میں کوئی مسجد ہوگی۔ میرا اگر شام جانا ہوا تو انشاءاللہ میں ارادہ ہے کہ میں ولاگ میں اس مسجد کا بھی تذکرہ کروں گا، اس جگہ کا بھی تذکرہ کروں گا، لیکن میں پہلے یہ بات بتا دوں کہ وہ 100% یقینی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ اس مسجد کے مینار پہ چڑھ کے لوگ جو ہے وہ اس کے کوئی مینار کو ہی چاٹنا شروع کر دیں تبرک کے طور پہ۔ تو عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے اتریں گے نماز کے ٹائم پہ، یعنی آسمان سے مینار تک آئیں گے، اور پھر مینار سے آپ کے لیے سیڑھیاں لگائی جائیں گی، سیڑھیوں کے ذریعے مینار سے نیچے اتریں گے، اور لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ حضرت مہدی ان کو امامت کے لیے آگے کریں گے کہ آپ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، آپ نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو آگے رکھیں گے، اور اس طرح کا مفہوم ہے حدیث میں کہ اللہ نے اس کام کے لیے آپ کو ہی منتخب کیا۔ کیا مطلب یہ امامت اس امت کا حق ہے؟ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا جو کام ہوگا وہ جہاد ہے، اور یہودیوں سے انتقام لینا، کیونکہ یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا، تو اللہ نے یہودیت ہی کے خاتمے کے لیے اور دجال کے خاتمے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو نازل کیا ہے۔ حضرت مہدی سے پہلے ہی دجال ظاہر ہو چکا ہوگا۔ دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اچھا، یہ دجال ایک ایسی شخصیت ہے جس کا یہودی انتظار ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اس کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اس کا خدائی کا دعویٰ ہوگا، اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی کہ مردے کو زندہ کر دے، زندہ کو مار دے، ایک طرف اس کے باغ ہوگا، ایک طرف اس کے آگ ہوگی، جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں داخل کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہوگا، اور اس کا جو باغ ہے حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ تو جو نبی کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اور حدیث میں سورہ کہف کی بھی تلاوت کا حکم ہے، جمعے کے دن جو کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ سورہ کہف میں ہی قیامت کی علامات کا تذکرہ ہے نا، تو شاید اسی وجہ سے کیونکہ جو سورہ کہف پڑھتا رہے گا وہ یاجوج ماجوج کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا اور اللہ کی قدرت کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا، تو دجال کے فتنے سے اللہ اس کو اس برکت سے بچا کے رکھیں گے، فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔
تو وہ ایسی ایسی طاقتیں دکھائے گا، بے وقوف لوگ اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کاڑا کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی تو ایک آنکھ ہوگی نہیں، لیکن بے وقوف لوگ اس کے یہ کچھ ظاہری کمالات دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو شکل بھی اس کی اچھی نہیں ہے، یعنی خدا کم از کم جمال والا ہوتا ہے نا، یہ تو ہے بھی کانا، اور اس کے بڑا بڑا کافر بھی لکھا ہوا ہوگا واضح طور پر، جس سے پتہ چلے گا۔ لیکن احمق اور بیوقوف لوگ جیسے روحانی عامل کو کچھ شعبدے دیکھ کر ان پہ سے متاثر ہو جاتے ہیں نا، روحانی عاملوں کے شعبدے دیکھ کے، تو ایسے ہی دجال کے شعبدے دیکھ کے متاثر ہوں گے۔ تو بہت لوگوں کو، خلقت کو، بہت بڑی امت کو گمراہ کرے گا دجال، اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیزے کے ذریعے گھوڑے پہ بیٹھ کے قتل کریں گے۔ علماء نے اس حدیث کا دو مطلب بیان کیے ہیں کہ یا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ واقعی گھوڑے پہ بیٹھیں گے، نیزہ استعمال کریں گے، اور زمین جو ہے وہ اتنی پہلے اس سے جنگیں ہو چکی ہوں گی کہ لوگ دوبارہ تلواروں گھوڑوں کی طرف آ جائیں گے۔ اس بات کا امکان ہے، ہر ملک ایٹمی طاقت بن چکا ہے، تو اگر یہ ایٹم بم سارے ملک آپس میں چلا دیں تو ہم دوبارہ گدے گھوڑوں والی زندگی پر آ جائیں گے، ٹیکنالوجی ساری تباہ و برباد ہو جائے گی، انسان کی ترقی۔ تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی ایسی جنگ عظیم ہو کہ انسانیت دوبارہ پہاڑوں پتھروں کے دور میں آ جائے۔ لیکن ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا ہے، ظاہر ہے اس دور کے لحاظ سے جو لوگوں کے جہاں تک جو لوگوں کی مینٹل اپروچ ہے وہاں تک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزائل یا اور ٹینکوں کا تذکرہ کرتے تو کیا سمجھ میں آتا؟ تو گھوڑے سے مراد ہے جو اس زمانے کا گھوڑا ہوگا، اور نیزے سے مراد ہے اس زمانے کا جو اسلحہ ہوگا، کیونکہ نیزہ نبی کے دور کا ایک مناسب اسلحہ تھا اور گھوڑا نبی کے دور کی میدان جنگ کی ایک مناسب سواری تھی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے عیسیٰ ابن مریم نیزے کے بجائے کلاشنکوف کا استعمال کر لیں، تو یعنی وہ نیزہ جو ہے وہ اس کلاشنکوف کی یا جو بھی اسلحہ اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم استعمال کریں گے اس کی ایک تعبیر ہے، تو اس کا بھی پورا امکان ہے۔ تو ہمیں بہرحال اتنا ایمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ دجال کو قتل کرنے والی جو ذات ہے، جو شخصیت ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ کی قیادت میں زبردست جہاد ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے، اتنا امن ہو جائے گا اور اتنی مالی فراوانی ہوگی، اتنی مالی، کیونکہ دنیا میں مال بہت ہے، ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے، جو تقسیم ہے نا مال کی وہ ظالمانہ ہے، جس کی وجہ سے غریب غریب سے غریب تر ہے، امیر امیر سے امیر تر ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم ایسا نظام قائم کریں گے کہ جس سے مال کی صحیح تقسیم ہو، اور لوگ اٹھیں گے زکوٰۃ کا مستحق تلاش کریں گے اور لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق نظر نہیں آئے گا، غریب تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یعنی ایک آدمی، حدیث کے مفہوم ہے کہ زکوٰۃ لے کے گھومتا رہے گا اور اس کو کوئی غریب نہیں ملے گا، اتنی مالی فراوانی ہو جائے گی۔ پھر ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے برکتیں ایسی نازل ہوں گی کہ بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے، بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے، زمین اپنی برکتیں کھول دے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو بھی دنیا سے ختم کر دیں گے، خنزیر کی نسل کو ختم کر دیا جائے گا، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ کا نظام ختم، اما الاسلام و اما السیف، یا تو تلوار یا اسلام، اس کے علاوہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، اس مقصد کی جو تکمیل ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے۔ باقی اس میں حکمتیں کیا ہیں اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیوں کیا اس کام کی تکمیل کے لیے، اسی امت میں کوئی کیوں منتخب نہیں کر لیا، یا یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر دیا جاتا، اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں۔ ابھی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر سے میں جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے اس سے یہاں اس لیکچر میں نہ ہٹوں۔ تو اسی وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کو یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے اور دنیا انصاف سے بھر جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا تھا اس کا مقصد کیفیت اور کمیت دونوں لحاظ سے حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دنیا میں زوال شروع ہوگا، اور پھر جب پوری دنیا کے لوگ زوال کا شکار ہوتے ہوتے کفر کی طرف جائیں گے، گناہوں کی طرف، اور حدیث میں آتا ہے جب تک ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا اس دنیا پر قیامت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ آخری شخص جب دنیا سے اٹھے گا جو اللہ کا نام لیا کرتا تھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سور پھونکیں گے، جبریل کو حکم دیں گے سور پھونکنے کا، اور اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو آگے قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم ان تمام انسانوں کو جمع کر دیں گے، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور قیامت کے دن ہم جہنم کو یومئذ، جس دن ایسا ہوگا یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا، یہ دوسرا سور مراد ہے، للکافرین عرضا، کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے،
الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں پڑی ہوئی تھیں، یعنی میری یاد کی چیزیں ان کو نظر ہی نہیں آتی تھیں، غفلت میں پڑی ہوئی تھی جن کی آنکھیں۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور یہ سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے، نہ حق بات سنتے تھے نہ حق دیکھتے تھے، بس اپنے خواہشات کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو اچھی لگتی تھیں اور وہی ان کو سمجھ میں آتی تھیں۔ تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس رکوع میں ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں، میں نمبر وار اس کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بادشاہ دنیا میں بھیجے ہیں اور کتنے پاورفل بادشاہ۔ حضرت ذوالقرنین کا نام ہی قرن والا، دو کناروں والا، زمین کے بہت بڑے حصے کو حضرت ذوالقرنین نے فتح کیا۔ اور اللہ کے نیک بندے کیسے اللہ کے راستے میں لڑتے رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا بس عبادت کرو اور لڑائی وڑائی اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ دنیا میں کوئی بھی عقل مند اس نظریے کا حامی نہیں ہوگا۔ تو طاقت اور قوت کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے ملک کی، خاص طور پر اسلامی ملک کی جو فوجی قوتیں ہیں، جو فوجی طاقتیں ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی بھی ملک عسکری لحاظ سے کمزور ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو عسکری لحاظ سے طاقتور قومیں تھیں اللہ نے ان کا کتنا تذکرہ کیا، ہاں وہ اللہ کے باغی نہ ہوں۔ تو اسلامی ملک میں کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے، چاہے سعودی عرب ہے، چاہے پاکستان ہے، چاہے ترکی ہے، کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے، اس کی فوج کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اسی کی وجہ سے ملک کا بارڈر محفوظ ہوتا ہے۔ اگر مسلمان عسکری لحاظ سے کمزور ہونا شروع ہو جائیں تو کافر ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیں، اسلام دشمن قوتیں ہمیں کھا جائیں، ختم کر دیں ہمیں کھا کے۔ تو نیک قوتوں کو اپنی بقا کے لیے ہمیشہ سے ایک اسلحے کی اور طاقت کی ضرورت رہتی ہے، اس کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے بڑے بڑے جنگی کمانڈر پیدا ہوئے، ذوالقرنین کا اللہ نے کیسا تذکرہ کیا، ذوالقرنین کی عبادت کا کہیں بھی تذکرہ نہیں، حالانکہ وہ بڑے عبادت گزار بھی تھے۔ داؤد علیہ السلام کی عبادت کا تذکرہ بھی ہے، ان کی تلوار اور طاقت کا تذکرہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں تو طاقت اور قوت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اس سے عسکری لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو کسی بھی اسلامی ملک کی فوج کا مورال کسی بھی لحاظ سے ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، اور عسکری لحاظ سے وہ کسی بھی لحاظ سے کمزور نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو چاہیے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ پر عمل کرے، کہ قرآن کہہ رہا ہے روز بروز اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرو۔ اس سے مسلم قوم کو کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی بھی ایسا کام جس سے مسلمان قوتیں اور طاقتیں کمزور ہونا شروع ہو جائیں، اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے ذمے پوری دنیا کی ذمہ داری لگائی ہے، کسی ایک ملک کی نہیں۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں جب وہ دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو کہیں رکے نہیں ہیں وہ کہ بھئی یہاں تک، اس سے آگے نہیں جانا۔ ان کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہو، وسائل ہی ختم ہو گئے ہوں تو الگ بات ہے۔ تو پوری دنیا ہے جس میں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا، ظاہر ہے جو جس زمانے میں سوٹیبل طریقہ ہو وہ اختیار کیا جائے گا۔ تو حضرت ذوالقرنین پہلے انتہائی مشرق کی طرف گئے ہیں، جہاں سورج نکلتا ہے تو وہاں سے جہاں سے آبادی شروع ہو رہی ہے، اور ان کا خیال تھا کہ اب آگے آبادی نہیں ہے، تو پھر جا کے سٹاپ کیا ہے۔ مغرب میں بھی ایسے ہی، شمال میں بھی ایسے ہی۔ تو ہمیں جب دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو ہمیں مسلمان کمانڈروں میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ علاقے فتح کرتے کرتے سمندر کے کنارے پہنچے اور انہوں نے سمندر کو دیکھ کے کہا کہ تیرے آگے بھی آبادی ہوتی نا تو ہم اللہ کا کلمہ وہاں بھی بلند کرتے۔ تو یہ دور تھا مسلمانوں کا، اور یہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ پھر وہی کریں گے، پوری دنیا کو فتح کریں گے۔ تو حضرت ذوالقرنین کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ذمہ داری اللہ نے ہمیشہ سے اہل اللہ پہ لگائی ہے، اور وہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش میں ہمیشہ سے لگے رہے ہیں۔ تیسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اسباب اور وسائل کی اہمیت۔ حضرت ذوالقرنین نے جب اتنا پہاڑوں کے بیچ میں اتنا یعنی لوہے کی پلیٹیں لگا کے تانبا پگھلا کے آہنی دیوار بنائی ہے تو خوش ہوئے، ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ تبھی تو اللہ کا شکر ادا کیا نا، خوشی پہ شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی، دیکھیں یہ کام ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ تبھی تو اس قوم نے کہا نا ذوالقرنین سے کہ ہم پیسے آپ کو دیں گے، لیکن ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس لوہا بھی تھا، تانبا بھی تھا،
کیونکہ حضرت ذوالقرنین اب یہ تو نہیں ہے نا کہ زمین کے مشرق کی طرف دوبارہ لوہا جمع کرنے گئے ہوں، تو وہیں سے جو کچھ ہوگا نکالا ہوگا. تو وسائل اس قوم کے پاس تھے، ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ اس لوہے کو اور اس تانبے کو پگھلا کے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پلیٹیں کیسے بنانی ہیں اور ان کو کیسے ان کے بیچ میں تانبا کر کے کہانی دیوار بنائی، یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی. تو اس سے ہمیں ٹیکنالوجی کی ویلیو کا بھی پتہ چلتا ہے. آج مسلمان اس میں بھی بہت پیچھے چلے جا رہے ہیں اور اس کو مذہب سمجھنا شروع کر دیا ہے. تو یہ بات بھی غلط ہے. حضرت ذوالقرنین نے اتنی طاقت اور قوت کا استعمال کیا اور اتنے زبردست طریقے سے اس وقت جو بھی اس سوٹیبل ٹیکنالوجی تھی اس کا استعمال کر کے دو پہاڑوں کے بیچ کے راستے کو بند کر دیا اور اس پہ خوشی منائی ہے ذوالقرنین نے. یہ نہیں کہا کہ بھئی اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل میں تو بس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اللہ کیا کرے بیٹھ کے، اور یہ کیا اللہ سے بس مدد مانگو، اللہ ہی. یاجوج ماجوج کے بارے میں ان کو کہہ دیتے ہیں ذوالقرنین کہ تم سب رات کو تہجد میں اٹھ کے دعائیں مانگو، اللہ یاجوج ماجوج سے تمہیں بچا لے گا. نہ حضرت ذوالقرنین نے کہا دعائیں بھی مانگو، یقیناً حکم دیا ہوگا دعائیں مانگنے کا، لیکن ہم پورے اسباب اور وسائل استعمال کریں گے، لوہے کی پلیٹیں بنائیں گے، تانبے کو پگھلائیں گے، اوپر چڑھائیں گے اور اس طرح سے پوری مضبوط دیوار بنائیں گے. آج مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا ہے اور وظیفوں میں اور جو ہے بس وہ چند صبح شام کے وظیفے پڑھ کے وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا کے سارے مسائل کا حل اس سے ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. آپ کو بہت زیادہ ترقی کرنی ہے، بہت زیادہ اسباب و وسائل میں آپ کو غیر مسلموں سے آگے نکلنا ہے. جیسے کہ قرون اولیٰ کا مسلمان نکلا تھا، تبھی اللہ نے اس کے لیے دنیا میں فتوحات کے دروازے کھولے تھے. تو اللہ ہمارے لیے فتوحات کے دروازے جبھی کھولے گا جب ہم عبادت کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اور ہمیں قرب قیامت کی علامتیں بھی اس رکوع میں پتہ چلتی ہیں. ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا. مفتی صاحب، جو لوگ دعا تعویذ پہ یقین نہیں رکھتے، ان پر دعا تعویذ اثر ہوگا؟ تعویذ کا تو ویسے ہی اثر نہیں ہوتا اتنا. عام طور پہ دعا کا اثر ہوتا ہے جو دعا پہ یقین رکھتے ہیں، جو نہیں رکھتے ان کا نہیں ہوتا. باقی تعویذوں والے ہم نے ہمیشہ ٹینشن میں ہی دیکھے ہیں. آج تک کسی تعویذ گنڈے جائز ناجائز کی تو میں بحث ہی نہیں کر رہا، لیکن آج تک میں نے کوئی تعویذ گھنڈے والے کا کام بنتا ہوا نہیں دیکھا. ایک کام بنتا ہے 10 بگڑتے ہیں. پھر ایک تعویذ پہلے گھٹنے پہ آیا تھا، پھر ایک یہاں آتا ہے، پھر ایک یہاں آتا ہے، پھر ایک کان میں آتا ہے، پھر ایک. نہ ہمارے باپ نے بچپن سے، حالانکہ ہمارا تو علماء دیوبند سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے، لیکن انہوں نے مزاج یہ بنایا. میرے والد صاحب بھی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ، ان سب اکابر سے تعلق رہا ہے. تو ہمارے خاندان میں یہ چیزیں علماء دیوبند نے جو ذہن بنایا ہے نا اکابر نے، وہ ذہن یہی بنایا کہ ان چیزوں سے دور رہو. سمجھتے ہو؟ ان چیزوں سے کیا رہو. تو ہمارے خاندان میں کبھی یہ تعویذ فلیتے پلیتے اب آ گئے ہیں، اب آنا شروع ہو گئے ہمارے خاندان میں بھی نا. ہم تو ابھی بھی بائیکاٹ کرتے ہیں، لیکن اب یہ چیزیں علماء سے ہی آنا شروع ہو گئی. خود مولوی ان چکروں میں لگ گئے ہیں. سدھارتے بھی معاشرے کو مولوی ہیں، بگاڑتے بھی مولوی ہیں. ہے خرابی دین کی ان تین سے، شاہ ظالم، پیر جاہل، مولوی بے دین سے. دین 3 چیزوں سے تباہ ہوتا ہے. ظالم بادشاہ، حکومت نااہل آ جائے وہ دین کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. اور جاہل پیر، بس اس کی چہرے کے نور اور ڈسٹیمپر کو دیکھ کے لوگ اس پہ یقین کرتے. جاہل پیر اور بے دین مولانا، 3 چیزیں ہیں جس سے دین کی واٹ لگتی ہے. تو ہمارے خاندان میں یہ تھا ہی نہیں، نہ تعویذ گنڈے، نہ فلیتے، نہ پلیتے. پتہ نہیں کہاں سے اب وہ ہمارے ہاں بھی الحمدللہ آنا شروع ہو. اس نے یہ کر دیا تو فلاں نے یہ کر دیا تو ڈمکانے نہیں کر دیا. سب سے زیادہ ٹینشن ہے اپنے خاندان میں نے پالی ہوئی ہیں. سب سے زیادہ ٹینشن ہے. ظاہر ہے ایک بیوی تو ایک ٹینشن نا. بیوی کو میں ٹینشن نہیں کہہ رہا، کیونکہ بیان تو گھر بھی سنتے ہیں لوگ. مطلب یہ ہے کہ ذمہ داریاں، ٹینشن کا لفظ غلط استعمال ہو گیا. سب سے زیادہ ذمہ داریاں، بچے، بیٹے بیٹیاں، بیگم، ساس سسر سالے، کس نے پالے ہوئے ہیں؟ بولو. میں نے. تو ہمیں تو ٹینشنوں میں دب کے مر جانا چاہیے تھا نا. ہمارے گھر میں تو سب سے زیادہ فلیتے پلیتے ہونے چاہیے تھے. بچوں کو نظر سے بچانے کے لیے ایک فلیتا اس کی ٹانگ میں باندھا ہوا ہے، بڑا والا ڈھیٹ قابو میں نہیں آ رہا، 3 پلیتے اس کے گردن میں. ہمارا ایک بچہ پڑھ کے نہیں دے رہا، 2 فلیتے اس پہ آنے چاہیے تھے پیروں سے لا کے. یار یہ لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں نا. ابے لوگوں کے 2 بچے اور 20 مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ. ایک بیوی اور کتنے بچے؟ اب دیکھو ٹوٹل 1 عدد ساس ہوتی ہے لوگوں کی، 1 عدد سسر، 1 بمشکل سالہ، 1 بیوی، ٹوٹل 4 افراد ہو گئے. 1 بیٹا یا بیٹی، ٹوٹل 5.
5 افراد میں کوئی ٹینشن ہوگی؟ لیکن فلیتے پلیتے تعویذ گنڈے اور ٹینشنیں اتنی کہ آپ کی سوچ، اس کو پی لیا ہوا ہے، اس کے گلے میں جوتوں کا ہار اور پتہ نہیں ٹوپی ڈرامہ اور مرچیں اور کیا کیا ڈرامہ، وہ فلاں بزرگ سے بیگم قابو میں نہیں ہے، اس کے لیے فلاں سے جھڑوایا جا رہا ہے، اس کو نا تعویذ لیا جا رہا ہے، ساس ٹینشن بنی ہوئی ہے، اس پہ کسی نے کچھ کر دیا یا وہ کچھ کر رہی ہے آپ کے گھر آ کے، ایک عدد دیورانی جٹھانی ہوگی، وہ مسور کی دال لا کے رکھ دی اس نے، وہ ٹینشن، کوا آ کے بیٹھا، پتہ نہیں کیا کیا مسئلے ہیں یار. 4 افراد ہوں گے ٹوٹل خاندان میں، اور فلیتے پلیتے اور فلاں. اگر کسی پیر و مرشد کو پیسے دے رہے ہو کہ وہ تعویذ دے کے تمہارے مسئلے حل کر دے گا، تمہارا پیسہ گیا تیل لینے اور پیر کے ہو گئے مزے. وہ دے اس لیے رہا ہوتا ہے، جرنلی سب دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب ایک ہی جیسا سیٹ اپ چل رہا ہے. تو میں جلدی سے بات سمیٹتا ہوں. دیکھو مسئلے سب کے ساتھ سب سے زیادہ کس کے ساتھ ہیں؟ میرے بہت مسئلے ہیں، آپ کو پتہ نہیں. اور میرا جو 20 سال جب سے میں نے شادیاں شروع کی ہیں نا، میں یہ ہو گئے ہیں تقریباً 17 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں، یا تو تلاش میں یا شادی میں. تلاش بھی تو بہت کرنی پڑتی ہے نا. ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، قرآن میں آتا ہے نا کہ اے موسیٰ ہم نے تجھے اتنی آزمائشوں میں ڈال کے آج اس مقام پہ لے کر آئے ہیں. تو خدا نخواستہ میں تو حضرت موسیٰ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. 17 سال ٹینشنیں اٹھا کے، پھٹے جھگڑے، بندوقیں نکلی ہیں، بندوقیں مجھے مارنے کے لیے، ڈرانے کے لیے نہیں. دوسری جب کی تو پہلے خاندان نے بندوقیں نکالی، اس کو مارتے ہیں، پھر وہ لڑکے چلے گئے، پھر ادھر سے ساس آ گئی، تیسری کیوں کر رہا ہے، پھر ادھر سے سالا آ گیا، پھر یہ. میرے جو قریبی دوست ہیں، کبھی کسی میرے جگری یار کے ساتھ اکیلے میں بیٹھنا، وہ آپ کو بتائے گا مفتی صاحب کے ساتھ مسئلہ نہیں، درجنوں مسئلے. ایک مسئلہ تو آج نہانے کے بعد ہوا جو میں نے وہ تو مسئلے کا ساشا ہے. یہ والے مسئلے تو ہمارے لیے مسئلے رہے نہیں ہیں. یہ تو چھوٹی چھوٹی مسئلیاں ہیں. بڑے بڑے مسئلے، مار دھاڑ، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا. پھر بچے ہمارے الحمدللہ اتنے ہیں، تو کوئی بیمار بھی ہوگا، کوئی لائق بھی ہوگا تو کوئی نالائق بھی ہوگا، تو کسی کے ساتھ یہ تو ہوتا ہے نا. آپ کے سامنے الحمدللہ بیٹھا ہوا ہوں بڑے آرام سے. آج تک کوئی نہ فلیتا نہ پلیتا نہ چوتھائی صاحب سے رابطہ کیا ہم نے، نہ کسی دیوبندی خلیفے سے رابطہ کیا، نہ کسی تبلیغی سے رابطہ کیا. ہمیں پتہ ہی اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے. ہمارے مسئلے صرف کون حل کر سکتا ہے؟ اللہ. بہت زیادہ پریشان ہوئے، آ کے مصلی بچھایا، دعا مانگی، اللہ چوڑے میں آ گیا ہوں. اگر برائی زنا کی طرف جاتا تو شاید بدنامی نہ ہوتی. اللہ بچائے زنا سے. سب نکاح کو پروموٹ کیا، نکاح کی کوشش کی، اس پہ پٹ رہا ہوں میں، بدنام بھی ہو رہا ہوں، بدنام بھی ہو رہا ہوں اور پٹ بھی رہا ہوں اور مارے بھی کھا رہا ہوں اور کھلا بھی رہا ہوں. ایسا نہیں خالی کھائی ہیں، کھلائی بھی ہیں. بدماشی کے بغیر تھوڑی کوئی آتا ہے. ابے تیری ایسی کی تیسی، اس طرح بھی ہوا ہے. تو اے اللہ یہ ساری چیزیں تو دیکھ رہا ہے مجھے، پھر بھی فلیتے پلیتے گھر میں بیماریاں بھی آئی ہیں، ایسی ایسی خطرناک بیماریاں آئی، ایک دم ہاسپٹل لے کے بھاگ رہے ہیں، ابے مرے، ابھی جی ابھی یہ پیسہ لگ گیا، سب کچھ ہوتا ہے. اللہ نے مدد کی. کیوں؟ میں نے صرف ایک، اللہ نے حفاظت کی. نہ کسی فلیتے تعویذ گنڈے جن چڑیل بھوت کی ایسی کی تیسی، کسی جن کے چڑیل کے باپ میں طاقت ہے تو آئے سالے کے ایسے. کسی عامل کے باپ میں دم ہے نا، ایک جن بھیج کے دکھائے، ایک جن. یہ جو کہتے ہیں نا 10 لاکھ جنات جلا دی حضرت جی نے، شاہ جی بکواس کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں کہ تمہارا پیسہ حرام خور کھا رہے ہیں بیٹھ کے. میں چیلنج کرتا ہوں، کسی عامل، جتنا بڑا عامل ہو، کسی کے باپ میں دم ہے نا، کسی میں دم ہے نا، تو لائے کوئی فلیتا پلیتا تعویذ کچھ کرے، بکواس ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں جو ان پر ایمان رکھتے ہیں. انگریز پہ نہیں ہوتا ان کا اثر. یاد رکھو، اس کے لیے ایمان کی طاقت بھی ضروری نہیں ہے. کانفیڈنس، کافر پہ بھی اثر نہیں ہوتا. ہندو بھی کانفیڈنس والا ہوگا نا، پنڈت اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ویڈیو، پنڈت جی کرتب دکھا رہے ہیں، ہندو آگے بیٹھ گیا، تو میرے سامنے دکھا، کچھ بھی نہیں ہو رہا اس سے. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے بہت نیک ہونا بھی ضروری نہیں. کانفیڈنس، عقل ہونی چاہیے کہ یہ اگر ہمارے مسائل حل کر سکتے، ان کے ساتھ تو مسئلے ہوتے ہی نہیں.
پتہ نہیں کیا کیا یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے, یہ کرو, حصار کھینچ لیا تھا تو چنے کی دال میں یوں کر دو, 2 کنویں 3, پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے چل رہے ہیں یار, تمہیں اللہ نے کن چکروں میں لگا دیے. تو خیر, تو ہمارے تو بھائی اتنے مسئلے. ہم نے اپنے والد صاحب کو بھی دیکھا تھا, جب مسئلہ ہوتا تھا 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے, تبلیغی تھے نا, تو تبلیغ میں تو سکھایا جاتا ہے صلاۃ الحاجت پڑھو, اللہ سے دعا مانگو. صلاۃ الحاجت سے چکیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں بھائی 2 رکعت پڑھنے سے. تو تبلیغ والوں نے بڑا لوگوں کا ایمان بنایا ہے, وہ نہیں تعویذ گنڈوں میں لگاتے لوگوں کو. تبلیغ نہ ہوتی نا آج سب برباد ہو چکے تھے. تو نہ فلیتے, نہ کبھی کسی مزار پہ گئے, اللہ سے بس دعا مانگتے ہیں, تسلی ہو جاتی ہے, پھر حالات خود ہی سیٹ ہو جاتے ہیں. تو بڑے حالات اب اللہ کا شکر ہے کافی اب تھوڑے تھوڑے رہ گئے ہیں کہ ایک گلاس سامنے آ گیا, ٹکر لگ گئی, تو ہم نے کہا گلاس کیوں رکھا ہے, آگے سے رپلائی آیا, دیکھا تو آپ نے بھی نہیں ہے, بس یہاں تک. پھر ہم چپ ہو گئے, بات پھر ہنسی خوشی زندگی دوبارہ سے شروع ہو اس طرح. تو یہاں تک جو ہم پہنچے, بڑے مسائل کے بعد پہنچے, تو مسئلے بھی حل ہوتے رہے, سارے سیٹ اپ چلتا رہا ہے. فلیتے پلیتوں میں الحمدللہ ہم کبھی بھی, اسی وجہ سے آج تمیز سے بیٹھے, ورنہ آج میں عاملوں سے رابطے کرتا, خود عامل بن چکا ہوتا. اب میں یہاں بیٹھ کے بیان کیا کر رہا ہوتا, آپ کے سر پہ بال نہیں ہے, میرے پاس ایک, آپ نماز کے بعد بیٹھے ہیں ویسے آپ کے سر پہ ایک مثال دے رہا ہوں, یہ 200 روپے کا, یہ اب آپ اس تعویذ کو لے کے سر کی مالش کر رہے ہوتے, بال نے پھر بھی نہیں نکل, الو بنا. اور مجمع آپ دیکھتے کروڑوں کا ہوتا ہے, یہاں پہ لاکھوں. عمران خان کے جلسے کو لوگ بھول جاتے اتنا. اور نوٹ جو ہم چھاپتے تو وہ غلطی سے میرے اکاؤنٹ میں 20,000 نہیں بھیجتا, وہ جان کر ہمارے اکاؤنٹ میں 40,000 بھیجتا. ٹھیک ہے نا, یہ ہوتا ہے. تو اس لیے مسئلوں کا حل صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ سے دعائیں مانگا کرو, اپنی کوتاہیوں پہ بھی غور کیا کرو, ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی, تو سارے مسئلے انشاءاللہ حل ہوتے چلے جائیں گے. نہیں بھی ہوتے تو آپ عادی ہو جاؤ گے ان مسئلوں کے. ٹھیک ہے نا, آپ اسی میں. میرے کچھ دن پہلے دانہ نکل آیا ٹانگ پہ, اتنی شدید تکلیف تھی, مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا. میں نے ایک چیز نوٹ کی, میں جلدی فوراً اینٹی بایوٹک نہیں لی میں نے کہا یار اس کو برداشت کر. 2 دن کے بعد تیسرے دن تکلیف بڑھ گئی مگر محسوس کم ہوئی, کیونکہ نا انسان تیسرے دن اس تکلیف کا عادی ہو جاتا ہے. مجھے اندازہ ہوا یہ اللہ کی رحمت ہے, جب کوئی تکلیف اللہ انسان کو دیتے ہیں 1-2 دن وہ زیادہ فیل ہوتی ہے, تیسرے چوتھے دن انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا یار اب اگر علاج نہیں بھی کرو نا تو چل جائے گا. لیکن خیر ہم نے میڈیسن لے لی کہ علاج کر لیا, کیونکہ سارے کام ڈسٹرب ہو رہے تھے نا. لیکن یہ انسان, تو اگر آپ نے ایک شادی کر لی, 2 کر لی, یا بیوی بد اخلاق آ گئی, الٹے ہو گئے, تھوڑے دن میں دماغ خراب, پھر اس دماغ خراب کی آپ کو عادت ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اسی میں انجوائے کریں گے آپ. جس دن الٹا جواب نہیں آئے گا آپ پریشان ہوں گے, یار یہ سب کچھ صحیح کیوں ہو رہا ہے گھر کے اندر. دیکھو پاکستانی یورپ میں جا کے ٹینشن میں آ جاتا ہے, وہ جتنی بجلی استعمال کر رہا ہے اتنا بل آ رہا ہے. جی پاگل پنا آدمی کو لگتا ہے یار لائٹ ہی نہیں جا رہی. میں آسٹریلیا گیا, لائٹ ہی نہیں گئی, ڈپریشن میں جانے لگا تھا میں. ہمارے یہاں تو ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے اتنی خوشی, ایک دم لائٹ گئی آدمی کو غصہ آتا ہے, جب لائٹ آتی ہے ایسا سکون ملتا ہے نا, یہ سکون آپ کو آسٹریلیا میں نہیں ملے گا. کل میں پوری رات جاگا رہا ہوں, لائٹ چلی گئی, میں اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوں, جنریٹر بھی کام نہیں کر رہا تھا, خراب ہوا تھا, اللہ لائٹ آ جائے اللہ. اتنا رونے کا دل چاہ رہا تھا کیونکہ میری صبح کی ترتیب تھی, کہیں جانا تھا. جب آنسو نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے لائٹ آ گئی, الحمدللہ اتنی خوشی ہوئی ہے. اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے, کتنا فضل. یہ خوشیاں آپ کو ملیں گی یورپ میں نہ, پھوڑے ہی نہیں نکل رہے وہاں پہ. اب میرا پھوڑا ٹھیک ہو گیا, اتنی خوشی ہو رہی ہے, وہاں پھوڑا ہی نہیں نکلتا آپ کا. تو ٹینشنوں میں نا انسان کس کا عادی ہو جاتا ہے. بسوں میں لٹک کے جاؤ, یار خدا کی قسم جو W11 اور 4K کا مزہ ہے, جگہ نہیں مل رہی آپ کو اور کنڈکٹر نے گھسیڑ دیا آپ کو, اتنا سا انگوٹھا آپ کا پائیدان پہ ہے اور بس ادھر کو جھکی بھی ہے, ابھی گرا ابھی مرے گا ابھی الٹے گی, لیکن آپ ڈاک یارڈ الحمدللہ عزت کے ساتھ پہنچ گئے. کتنی خوشی ہوتی ہے انسان. یورپ میں تو ہم نے بسوں میں سفر کیا, اتنی تمیز سے دروازہ خود ہی کھلتا ہے, نہ کوئی کنڈکٹر ہے گالیاں دینے والا, نہ دھکا دینے والا. آپ آرام سے بیٹھے, سیٹ مل گئی, بیٹھ کے آرام سے, وہ تو چلو کیا ہوا, کیا کریں اب. تو بورنگ لائف ہے یار یہ. تو اس طرح جو ہے نا شادی شدہ آدمی بڑا کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر, ہنسی خوشی زندگی اس کو بولتے ہیں.
اللہ حفاظت فرمائے. بس جلدی سے 2 سوال کا جواب دے دوں میرے بھائی. یہ تعویذ گنڈوں کا انہوں نے سوال پوچھا تھا، اس لیے مجھے تعویذ گنڈے کا جب بھی سوال پوچھو تو 1 گھنٹے کا جواب ہوگا اس کا، یہ مجھ سے پوچھا نہیں کرو. دعا کیا کرو، دعاؤں سے اللہ خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے. پیغمبروں کی بات بات پہ دعائیں، یہ انہوں نے دعا کا بھی پوچھا ہے نا، بات بات پہ اللہ. نوح نے یہ دعا مانگی، موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، حضرت ابراہیم کی دعا، ہمارے نبی کی دعا، اتنی دعائیں ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو دعا تو بھائی ضرورت نہیں بھی ہو تو بھی مانگتے رہو اللہ سے. تو بہت اچھا عمل ہے. لیکن ہم پتہ ہے کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار دنیا میں تو سکون نہیں مل رہا، نماز پڑھنے میں تو کیا ہے ٹینشن مل رہی ہے، نیند قربان کرنی پڑ رہی ہے. ایک انٹی جا رہی ہیں، دیکھنے میں سکون ہے یا نظر جھکانے میں سکون ہے؟ بھائی سکون تو بظاہر دیکھنے میں، نظر جھکانے میں کیا ہے؟ ارے بول لو نا یار، تو شرما رہے ہو. دیکھنے میں سکون زیادہ ہے، نہ دیکھنے میں کیا ہے مستقل ٹینشن. یار پر شاید پتہ نہیں کیا ہو رہا، نالج میں اضافہ نہیں ہو رہا ہماری. ایک آدمی یہ ذکر تیری بیوی کیسی خوبصورت ہے، بصورت ہے، تو وہ سایہ میں تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں. ایک ٹینشن ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں بھابی کیسی ہے، تو بتا دے گا تو وہ ٹینشن کیا ہو جائے گی. تو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام پہ چلنے میں سکون ہے، بظاہر تو کیا ہے ٹینشن ہی ٹینشن. زنا کرنے میں سکون ہے، شادی میں کیا ہے ٹینشن. گرل فرینڈ بناؤ کوئی ٹینشن نہیں ہے، جب چاہو بریک اپ ہو گیا. شادی کرو گے تو بریک اپ آسان ہے، پیچھے ساس سسر سالے خاندان بدنامی 20 قسم کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں بھائی. تو بدنظری کر رہے میں بظاہر سکون ہے، نظر جھکانے میں کیا ہے بولو بے سکونی. نماز پڑھنے میں بظاہر بے سکونی ہے، چھوڑنے میں کیا ہے پوسکیوں کی طرح سوتے رہو، سکون ہی سکون. تو میرے بھائی یہ آپ کی غلط فہمی ہے. یہ ایسی دلیل ہے، اتنی بیکار دلیل ہے کہ ذرا سی بھی سینس ہوگی نا انسان فیصلہ کر لے گا کہ کسی بھی لحاظ سے دلیل نہیں بنتی. یہ ایسے دلیل ہے جیسے کوئی ہیروئن چی کہے کہ ہیروئن چھوڑنے میں بے سکونی ہے، پینے میں کیا ہے سکون ہے. اس کی اس دلیل سے متاثر ہو کر آپ پینا شروع کر دو گے کہ چل اتنے سکون میں تو 2 سٹے میں بھی لگا رہا ہوں. اور دیکھنے میں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے ہیروئن چی. ہیروئن چی جو سکون میں ہوتا ہے میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک چرسی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ چرسی چرس پینے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میں چاند پہ پہنچا ہوا ہوں، اتنا سکون میں ہوتا ہے. تو اس نے کہا تو ابھی کہاں ہوں میں، ابھی چاند کو تو وہ سچی مچی میں سمجھ رہا تھا میں کہاں ہوں چاند پر. تو ہیروئن چی تو اس مریخ پر پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو میرے بھائی کوئی عقل مند اس کی اس دلیل سے متاثر ہو کر ہیروئن کا پیش لگائے گا کیوں؟ او بھائی یہ وقتی سکون ہے، اس کے بعد نہ ملنے میں جو ڈپریشن ہوگی نا وہ بڑی خطرناک ہے، بڑی ایسے جلتا ہے اس کا جسم، ایسے نوچتا ہے اپنے آپ کو. ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب میں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بڑا یوٹن لیا انہوں نے. ان کو نشے کی عادت پڑ گئی. انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ بتایا. 30-35 سال کا جوان آدمی کہہ رہا میں ڈرگس میں اتنا آگے چلا گیا، اتنا بڑے سے بڑے نشہ میں نے کیا کہ بس اس کے بغیر میں نے گزارا نہیں. لیکن کہتا ہے مجھے اندازہ ہو گیا. اور پھر نائٹ کلب کی، اور جب سعودی عرب میں نہیں، یعنی اصل تو وہ دوسرے ملک کے ہیں نا، اپنے ملک جاتے تو وہاں نائٹ کلب بھی اور شراب عیاشی بھی. کہہ رہے ہیں تھوڑے دن کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ سکون کے پیچھے کیا ہے، یہ سکونی ڈپریشن میں ہی جا رہا ہوں. زنا، شراب، نائٹ کلب یہ اول نظر میں بڑے پیارے لگتے ہیں، پھر اس کے ساتھ سٹا، شراب، اس کے بعد انسان بے سکونی کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں میرا دماغ خراب ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد میں نے کہا بھائی مجھے، کیونکہ مسلمان تھا نا، علماء کی باتیں سنی ہوئی تھی، تبلیغ میں وقت لگا ہوا تھا، کہیں نہ کہیں یوٹن لینا شروع کر دیتا ہے. کہتا ہے میں نے کہا اب میں یوٹن لوں گا. اب نشہ کیسے چھوڑے؟ کہہ رہے میں نے اپنے آپ کو گھر میں 2 مہینے کے لیے تالا لگا کے بند کر دیا، بغیر نشے کے تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا، دوبارہ نشہ نہیں کروں گا. یہ واقعہ مجھے انہوں نے ایسے سنایا کہ ہم جب کہیں بھی کھانے کے لیے جاتے ہیں نا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کھاتے نہیں ہیں بلکہ پھوڑتے ہیں. ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے پھوڑنا. میں نے ان سے کہا جس سپیڈ سے آپ پھوڑ رہے ہیں نا آپ بول مٹول ہو جائیں گے اور ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ جائیں گے. انہوں نے کہا مفتی صاحب مجھے اپنے نفس پہ اتنا کنٹرول ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں بھی کھا کھا کے موٹا ہو رہا ہوں. کچھ دنوں بعد میں کھانا بالکل چھوڑ دوں گا، کئی مہینوں تک ناغا کروں گا، دوبارہ سمٹ کے
ویسا میں نے کہا تو بڑا مشکل کام ہے. انہوں نے کہا میرے لیے مشکل نہیں ہے کیونکہ میں اس سے زیادہ مشکل کام کر چکا ہوں. میں نے کہا وہ کیا؟ پھر اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں نشے کا عادی تھا, چھوڑنے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا, کوئی میڈیسن نہیں لی, 2 مہینے کے لیے گھر میں تالا لگا کے اپنے آپ کو بند پڑی, یہی کھاؤں گا, یہی بیت الخلا, یہی نماز بھی, حتیٰ کہ جمعے کی نماز کے لیے نہیں نکلتا تھا, اس لیے کہ جمعہ پڑھنے جاؤں گا, کوئی پرانا نشئی دوست مل جائے گا, اسے دیکھ کے دوبارہ سٹے یاد آنا شروع ہو جائیں. میرا خیال ہے ایسے شخص کے لیے شاید مجبوری میں جمعہ چھوڑنا کی گنجائش ہو. نہیں جاؤں گا بس. کہہ رہے 2 مہینے تک شدید ٹینشن میں ٹائم گزارا, لیکن فائدہ کیا ہوا؟ شراب بھی چھوڑ گئی اور باقی جو چھٹے بٹے سارے کیا ہو گئے. اس کے بعد ایسی توبہ دوبارہ نہیں پھٹکا میں, وہ نائٹ کلب وائٹ کلب سب چھوٹ چھاڑ, زندگی سکون میں آ گئی. پھر شادی کی, اور پھر شادیاں الحمدللہ. شادی جب آپ کو پتہ ہے پھر ہم سے کسی کی ملاقات ہو جائے اور اتنا کانفیڈنس بھی ہو اگلے میں, پھر تو بریکیں کیا ہیں, وہ تو اسلام بریک لگا دیتے 4 کے بعد, ورنہ تو وہ رکتے ہی نہیں. آپ کو تو پھر کوئی ملتی نہیں. یہ بھی شکر کرو اللہ نے 4 کے بعد پابندی لگا دی ہے, ورنہ بعض لوگ 4-4 ہزار کر لیتے. آپ ساری زندگی چھڑے چھاٹ, کیونکہ اتنی عورتیں فوری پیدا ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے, گہرے کو 4 مل جائیں تو خیر. تو میرے بھائی جیسے نشے والا نشہ کرتا ہے, سکون مل رہا ہوتا ہے, حقیقت میں بے سکونی کی طرف اپنے آپ کو دھکیل رہا ہوتا ہے, ایسے ہی آپ جب نظر اٹھا کے کسی انٹی کو دیکھو گے وقتی سکون ملے گا, لیکن اپنی زندگی برباد کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو بے سکونی کی آگ میں داخل کر رہے ہو. وہ لوگ زیادہ خوش قسمت ہیں جب کوئی عورت جا رہی ہو تو دیکھنے کے بجائے نظر جھکا لیتے ہیں. یہ تھوڑی دیر کی ٹینشن ہے, اس کے بعد جب یہ عادی ہو جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے اسپرنگ مضبوط ہو جاتے ہیں, پھر کسی انٹی پہ ان کی نظر اٹھانا ان کے لیے مشکل ہے. جیسے جب کوئی نشہ چھوڑ دے گا نا تو اس کے لیے چرس پینا مشکل کام ہے. میں اور آپ کو کوئی اگر 1 کروڑ روپے بھی لا کے دے کہ ایک ستا لگا لو, تو کیا لگا لو گے؟ نہیں لگائیں گے بھائی, ہمیں پلانا بہت مشکل ہے. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ نہیں ہمیں تو کوئی مشکل نہیں ہے, تو بھائی پھر آپ بیان سے مستفید نہ ہو, ٹھیک ہے. اندر اندر بات کہہ رہے ہو ہمارے تو کوئی پرابلم, 1 کروڑ مل رہے تو 2 سٹے تو لگا ہی لیں گے. لگا لو گے نا اس کے بعد عذاب میں آؤ گے. وہ جو 1 کروڑ ملے تھے وہ بھی نشے میں خرچ ہو جائیں گے آپ کو, کہیں اور سے پیسے پکڑ رہے ہوگے. تو میرے بھائی گناہ میں جو لذت ہے نا وہ حقیقت میں لذت نہیں ہے. ایک دفعہ اس نوجوان کی طرح 2 مہینے کے لیے اپنے آپ کو گھر میں بند کر کے سارے گناہوں سے کیا کر لو, توبہ. اور اگر گھر میں بند نہیں کر سکتے بلکہ اس سے زیادہ آپشن ہے, تبلیغ میں نکل جاؤ 4 مہینے کے لیے, وہ بھی گھر میں بند کرنے سے زیادہ اچھا آپشن ہے. تھوڑی بورنگ ہوگی شروع میں, کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیز نہیں ہے تبلیغی جماعت میں, کوئی وہاں پر کوئی ویڈیو گیم کھلا رہے ہو آپ کو, کچھ بھی نہیں. تھوڑے دن بوریت ہوگی, ٹینشن میں آؤ گے, یاد آئیں گی وہ انٹیاں, اسکول کالج کی لڑکیاں, موبائل, SMS بازیاں, both are made for each other, وہ ڈائلاگ, وہ ساری. لیکن تبلیغ میں سوائے اس کے کہ اللہ سے ہونے کا یقین, اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین, اور نماز اور روزہ, یہ باتیں بورنگ لگی نہیں. کیا کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یار اس ترقی کے دور. شروع میں ٹینشن ہوگی, 4 مہینے تک اب یہی سنو گے نا برائی سے بچو گے, زندگی کیا ہو جائے گی کبھی. یا کسی اللہ والے سے, یہ تو خانقاہ ہے ماشاءاللہ, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے بڑے اجل خلیفہ ہیں جو اس خانقاہ کو چلا رہے ہیں, بیعت ہو جاؤ ان کے ہاتھ پہ, بند کر لو اپنے آپ کو خانقاہ میں. حضرت 4 مہینے تک میں اپنے گھر بولو نہیں جاؤں. آپ مجھے بتائیں میں یہ برائی کیسے چھوڑوں؟ ماحول چینج کیے بغیر برائی چھوڑنا ناممکن نہیں, لیکن مشکل بہت ہے. ہمت کرو ایک دفعہ. اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے آپ کے لیے, نہ گھر میں تالا لگا کے بند ہونا ممکن ہے, ابا کان سے پکڑ کے باہر نکال دیں گے, بھائی اپنے تالا لگا کے اسی گھر میں بند ہو سکتے ہو جو آپ نے خود خریدا ہو. ابا جب ہو تو پھر تالا لگا کے بند کرو گے. ابا کہیں تیرے باپ کا گھر ہے کیا؟ باپ کا مطلب تیرا اپنا گھر ہے جو بیٹھا ہوا ہے. یا تبلیغ میں نہیں جا سکتے, کوئی ملازمت ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو پھر ایک کام کرو, ایک التزام کرو کہ جب بھی مجھ سے گناہ ہوگا میں اپنے آپ کو سزا دوں گا, سزا کے بغیر اپنے آپ کو نہیں چھوڑوں گا. بد نظری ہو گئی, انٹرنیٹ پر کوئی فحش چیز دیکھ لی, برائی کی طرف چلے گئے, سزا دو اپنے آپ, توبہ بھی کرو,
جرمانہ لگاؤ اپنے اوپر، اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا اتنے روزے رکھوں گا، اس کے بغیر پنشمنٹ کے اپنے آپ کو گناہ کے حوالے مت کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اللہ سے توبہ کرو، آہستہ آہستہ اللہ کی طرف آؤ، ورنہ میرے بھائی بڑھاپا بہت ڈینجرس ہے. انگریز کی جوانی سے متاثر نہ ہوں کبھی بھی. انگریز کے بڑھاپے کو جا کے دیکھا کرو، کیا حال ہے بیچاروں کا، بوڑھے مردوں کا، بوڑھی عورتوں کا. اللہ تو ہوتا ہی نہیں ان کی زندگی میں. تو جوانی میں اللہ سے دوستی لگا لو، نماز روزے کی طرف آ جاؤ، اور پڑھ رہے ہو تو پڑھائی کو فوکس کرو. نیت کیا رکھو؟ اللہ کو. بھائی مسلمان قوم ایجوکیشن میں آگے جائے گی تو اسلام ترقی کرے گا نا. اگر ہم ایجوکیشن میں آگے نہیں گئے تو ہم تو غلام بن کے رہیں گے. تو اسلام غلامی چاہتا ہے یا آزادی چاہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے تو اللہ کے غلام بنو. تو بھائی اس کی پابندی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو چند باتوں کا بس معاہدہ کرواتا ہوں. سب سے پہلی بات، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں عزم کریں آج کے بعد کبھی نماز قضا نہیں ہونے دیں گے، کبھی جماعت سے نماز بھی نہیں چھوڑیں گے. جس دن چھوڑی جرمانہ، جس دن چھوڑی کیا کرنا ہے؟ صدقہ کرنا ہے. اپنے آپ کو خود سزا دینی ہے مقبہ چلا کے. سزا اتنی زیادہ بھی نہ ہو کہ وہ سزا ہی نہ دی جائے. پتا چلا کہ جی مجھ سے جس دن فجر کی نماز گئی 50,000 روپے دوں گا. اب کماتا تو 1,00,000 روپے، 50,000 جب اس میں دے دے گا تو گیس بجلی کا بل تیرا باپ دے گا. جب باپ پہ آئی گئے تو صحیح طریقے سے آئے نا. پھر دوبارہ ہو گئی اگلے دن 50 وہ بھی گئے. آدمی کہتا ہے بھائی چھوڑو یار، اتنا زیادہ جرمانہ نہ رکھیں کہ ادا ہی نہ ہو، اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ سزا ہی نہ ہو. ایک نماز چھوڑ گئی تو 5 روپے، 5 روپے سے کیا ہوگا؟ اتنا رکھو کہ طبیعت پہ تھوڑا کیا گزرے، گرا گزرے. بہت زیادہ گرا گزر رہے تو تھوڑا کم کر دو. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، شیطان آپ کو مایوس کرے گا. پہلے میں جلدی وہ گناہوں سے توبہ کروا لوں، پھر ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ چھوٹی تو جرمانہ. نمبر 2، اس زمانے کا جو سب سے بڑی آزمائش ہے نا وہ عورت کا فتنہ ہے. کہ آج حلال و حرام کا فرق کیا ہو گیا ہے؟ ختم. نکاح جلدی کرنے کی ترغیب ہے اسلام میں. زیادہ شادیاں کرنا جائز نہیں ہے بلکہ ترغیبی عمل ہے. اس کو عذاب بنا دیا ہے. حلال میں کسی کی مت سنو، ایسی کی تیسی. دیکھو جو خدا، ہم زنا نہیں کرتے کیونکہ کس نے حرام کیا ہے؟ اللہ نے. اگر اللہ حلال کر دے تو کیا سوسائٹی کی وجہ سے کوئی زنا سے بچے گا؟ سب چھپ کے زنا کریں گے بھائی. سوسائٹی کے کیا ایسی کی تیسی سوسائٹی کی، کوئی نہیں مانے گا. سب زنا کرنا شروع کر دیں گے. تو ہم کیوں بچتے ہیں بھائی؟ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے. کیوں؟ خدا نے حرام کیا. میرے بھائی جب ہم خدا کے کسی چیز کو حرام کہنے سے حرام سمجھ رہے ہیں تو حلال کہنے سے حلال کیوں سمجھ رہے ہیں؟ جس خدا نے بولا زنا حرام ہے اس سے ہم پوچھتے ہیں اللہ میں بالغ ہو کے اگر شادی کر لوں تو کیا حلال ہے؟ اللہ کہے بالکل حلال. اب ابا کہہ رہے ہیں نہیں، پڑوسی کہہ رہے ہیں نہیں، اماں کہہ رہی تجھے کیا ہو گیا، کس کے بیانات سن رہے بیٹھ کے، اس کچی عمر میں شادیوں کی باتیں کر رہا ہے. سوسائٹی کہہ گی ابے کیا ہو گیا بھائی، ابھی پڑھنے لکھنے کی عمر ہے بیٹا تمہاری، ابھی تو تم لائف پہ انجوائے کرو، ابھی تم یہ کرو. ابے بھائی لائف انجوائے کرنے ہی کے لیے شادی، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. اللہ نے تو یہ نعمت رکھی ہے لائف کو انجوائے کرنے کے لیے. نہیں جی پہلے کمائیں گے پھر یہ ہوگا. تو میرے بھائی زنا سے بچتے ہیں کس لیے؟ اللہ نے کیا کیا؟ حرام. اس میں سوسائٹی کی پرواہ نہیں کرتے تو حلال کریں گے، حلال کام کریں گے. کیوں؟ اللہ نے کیا کیا ہے؟ حلال. کسی کا باپ میں دم میں تو روک کے دکھا دے. میں آپ کو ڈھیٹ اس لیے بنا رہا ہوں کہ اگر حلال کی طرف نہیں گئے نا تو حرام کی طرف جانا تقریباً یقینی ہے. اس زمانے میں بے حیائی سے بچنا، حلال میں وسعت پیدا کیے بغیر میں ناممکن نہیں کہہ رہا، لیکن ناممکن کے قریب قریب ضرور ہے. کیونکہ پہلے زمانے میں بے حیائی اتنی زیادہ نہیں تھی. کسی نے عورت کو دیکھنا ہوتا سینما گھر جاتا، 20 لوگوں سے چھپ چھپا کے جاتا تھا وہ تو پکڑا نہ جاؤں. اب تو پینٹوں میں موبائل رکھا ہوا ہے، کتنی نگرانی کرے گے ماں باپ. آپ اسکول میں جاتے ہو کہ بچہ آپ کو فوج فلم میں دکھانا شروع کر دے گا. اس میں جذبات ابھارنے والی تمام چیزیں موجود ہیں اور حلال کے راستے مکمل بند ہیں. تو یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے رب نے ہمارے لیے حلال کے راستے اوپن کر دی. اللہ نے کہا جلدی شادی بھی کرو، اور ایک نہیں کتنی کرو. ما طاب لکم، جو تمہیں پسند آئیں، مسنا وثلاثا ورباع. انداز دیکھو، قرآن یہ نہیں کہہ رہا 2 کرو 3 کرو 4 کرو، نا 2 2 3 3 4 4. یہ تکرار ترغیب کے لیے ہے. دیکھو آپ کے گھر مہمان آیا،
اب بیان شروع ہوا ہے اصل میں آپ لوگ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں ایسے بور ایسے مر رہے تھے بالکل, حالانکہ اب بیان ختم ہو رہا ہے, لیکن آپ کے چہروں کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے کہ اب بیان کیا ہوا ہے, شروع ہوا ہے. اسی تھرک کو تو ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں میرے بھائی, اسی کو تو ہم لائن پہ لگانا چاہ رہے ہیں کہ حلال طریقے سے آ جاؤ گے تو حرام سے کیا ہو جائے گی, مسکنو سوسائٹی کی بھائی ایسی کی تیسی ہے. اپنے خرچے پہ جب کر رہے ہو, لوگ کہتے ہیں نا تیرے باپ کا تھوڑی کھاتا ہوں مال, اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں. میں جب کر رہا تھا نا اپنے خرچے پہ اتنے تانے, میں نے کہا بھائی تیرے سے پیسے لیے میں نے, کیا تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو میرے بھائی حرام کی طرف جاؤ گے نا تو اللہ پوچھے گا, اور حلال سے بچو گے تو آپ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے اللہ سوسائٹی اس کو کیا سمجھتی تھی, برا سمجھتی تھی. اللہ کہے گا تو جب مجھ پر ایمان لایا تھا تو سوسائٹی کو لفٹ کیوں کرا رہا تھا تو ہے بھائی, رزق تو میں نے تجھے دیا, سوسائٹی نے تھوڑی دیا. تو لفٹ نہ کراؤ سوسائٹی کو. میں کیا بات کہہ رہا تھا, ہاں آپ کے گھر مہمان آئے, آپ نے اس کے سامنے 4 لڈو رکھ دیے یا لڈو کا پورا ڈبہ رکھ دیا. اب وہ ڈر رہے کھاتے, اس کو شرم آ رہی ہے کہ ایسا نہ ہو میزبان ناراض نہ ہو جائے. تو آپ کو لگا اس کی گھبراہٹ دیکھ کے کہ اس کو, کیونکہ بعض دفعہ اتنی مہنگی مٹھائی ہوتی ہے کہ مہمان کہہ رہا ہوتا ہے کہ میزبان نے دل بڑا کر کے رکھ تو دیے لیکن وہ تو تکلفاً تو میں تھوڑی سی چکھ لیتا ہوں, ایسا نہ ہو میں زیادہ کھائے تو یہ کہ ٹینشن میں نہ آ جائے. آپ کی ٹینشن کو دیکھ کے مہمان کہے گا بھئی 1 بھی کھا سکتے ہیں, 2 بھی, 3 بھی اور 4. اس انداز سے آپ سمجھ جاؤ گے پرمیشن تو ہے لیکن کوئی موٹیویشن اس میں نہیں. بھئی 1 بھی کھا سکتے ہیں, 2 بھی کھا سکتے ہیں, 3 بھی, اور پھر بھی ہوس پوری نہ ہو تو کتنی کھا لو, توند نہ بھرے تو کتنی کھا لو. اچھا, لیکن اگر میزبان واقعی بڑے دل کا ہے تو آپ کی گھبراہٹ کو دیکھ کے کہے گا بھائی 2 2, 3 3, 4 4 جتنا دل چاہے کھا لے. ہاں اگر تجھے خطرہ ہے کہ 5ویں لڈو یا 3 4 لڈو سے تیری شوگر بڑھ جائے گی تو صرف 1 کھا لے. اللہ کا بھی یہی انداز ہے. اللہ کہتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, جو عورتیں تمہیں پسند آئیں. یہاں بھی ایک بات ہے, لوگ کہتے ہیں پہلی میں کیا خرابی ہے جو دوسری کر رہا ہے. اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو پسند آئے انہی سے کرنی ہے, جو نہیں پسند آئے ان سے تو پہلی بھی نہیں کرنی. تو پہلی پسندیدہ ہوگی تو پھر اللہ اجازت دے رہے کہ ایک اور پسندیدہ لے آؤ اسی جیسی. لوگ کہہ رہے تھے یار اتنی اچھی ہے تو اس پہ کیوں لے کر آ رہے ہو, اللہ کہہ رہے چاروں اچھی ہونی چاہیے. جو پسند آ رہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا, مجھے کیوں غصے سے دیکھ رہے ہو, لوگ مجھے کھاوا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کیسی باتیں کر رہا ہے. بھائی اللہ کہہ رہا ہے یار. تو جب برائی کو برا کہا جائے گا اللہ کے کہنے سے, ہم تو گوروں کے کہنے سے تھوڑی کہتے ہیں. گورا شراب کو برا کہتا ہے نہیں کہتا, ہم کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا بھائی. تو ہمارے پاس تو معیار اللہ ہے میرے بھائی, یورپ امریکہ تھوڑی ہے. تو اللہ بھی نے ہمیں بول دیا ما طاب لکم, جو تمہیں پسند آئیں تو ان میں 2 2 سے بھی کرو, 3 3 سے بھی کرو, 4 4 سے بھی کرو. پھر آگے اللہ نے کہا وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, تمہارا ہی ہاضمہ اگر خراب ہے, تم ہی شوگر کے پیشنٹ ہو, تم ہی 2 3 4 کے ساتھ برابری نہیں کر سکتے, فَوَاحِدَةً, پھر چلو ٹھیک ہے 1 لڈو کھا لو. چلو یہ ایک شرط کے ساتھ ہے, مجبوری میں کتنی کرنی ہے. مجبوری ہے تو چلو یار ایک ہی گزارا چلاؤ. دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, سب نے مر کے جانا ہے یہاں سے. اصل حکم تو 2 2 3 3 4 4 سے شروع ہو رہا ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ میاں کیوں ہمیں عیاش بنا رہے, معاذ اللہ. لبرل لوگ یہاں یہ سوال کرتے ہیں یار اسلام عیاشی سکھا رہا ہے, یہ تو گویا اللہ کا دین نہ ہوا نا جو آپ کو عیاشی میں ڈال رہا ہے. 2 2 3 3 4, واہ بھائی واہ, کوئی حد ہی نہیں ہے. تو بھائی اسلام, میں نے پہلے بتایا تھا نا تھوڑی دیر پہلے, اسلام دین فطرت ہے, نیچر کے خلاف کبھی بھی آپ کو لے کے نہیں چلے گا. تو اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عورت پیدا کس کے لیے ہوئی ہے, مرد کے لیے, اور مرد پیدا کس کے لیے ہوا ہے, عورت کے لیے. دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہم نے. اگر تم 2 2 3 3 4 4 نہیں کرو گے تو بہت سی عورتیں وداؤٹ مرد زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گی. یہ چیز نیچر کے خلاف ہے, اور بہت سے مرد بھی زنا کی طرف چلے جائیں گے, یہ بھی نیچر کی کیا ہے, خلاف ہے. اس لیے جو پسند آئے تو وہ تو پسند اس لیے آ رہی ہے کہ اللہ نے ان کو اٹریکٹیو بنایا تمہارے لیے. تقوی یہ نہیں ہے کہ عورت اچھی نہ لگے آپ کو, یہ تو بیماری ہے. تقوی یہ ہے کہ اچھی لگ رہی ہے, اس کے پاس جانے کا ایک لیگل راستہ ہے, ایک انلیگل. آپ انلیگل چھوڑ کے کون سا راستہ اختیار کر رہے ہو, لیگل چھوڑ کے کون سا راستہ اختیار کر رہے ہو, انلیگل. مجھے بتاؤ آپ کو بھوک لگ رہی ہے, یہ بھوک لگنا ہوا سے, یہ صحت کی علامت ہے, صحت کی علامت ہے نا.
پھر جب بھوک لگ رہی صبح کے وقت آپ کو پراٹھے نظر آئے تلتے ہوئے نا, میں تو پاگل ہو جاتا ہوں, مجھے صبح کے وقت پراٹھے نظر آ جائے, پراٹھے نظر آئے, آپ کا دل چاہ رہا ہے میں کیا کروں, پراٹھا ہاتھ. ایک مفتی صاحب کھڑے ہوئے تھے, آپ نے کہا حضرت بھوک بھی لگ رہی ہے اور پراٹھے کھانے کا دل بھی چاہ رہا ہے. وہ 2 نمبر مفتی تھے, انہوں نے کہا ہوس کا مریض ہے, تو دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا, اس ہوس کا علاج کر. عقل مند مفتی ہوگا, کہے گا بھائی جیب میں پیسے ہیں, ہاں جی پیسے ہیں, خرید کے کھا لے بھائی. وہ کہیں گے نہیں جیب میں پیسے نہیں ہیں, کوئی پیسے نہیں تو چوری کرنے کی اجازت. پراٹھا بھوک لگنا بھی نیچرل ہے, پراٹھا کھانے کا دل چاہنا بھی نیچرل ہے, اور جیب میں اگر پیسے ہو تو پیسے بھی ہیں, وسائل بھی ہیں, دل بھی چاہ رہا ہے. پھر نہ کھانا پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پھر یہ ہوس نہیں ہے, یہ بے وقوفی ہے. ہاں پیسے ہی نہیں ہیں, چوری کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے, پھر جائز نہیں ہے. اسی طرح میرے بھائی, جیسے بھوک کے وقت روٹی کو دیکھ کے دل للچانا یہ نیچرل ہے, کہ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے اسی عورت کو دیکھ کے اس کی طرف دل مائل ہو جانا یہ بھی کیا ہے, نیچرل ہے. لیکن ایک غلط طریقہ ہے اس تک پہنچنے کا, ایک جائز طریقہ ہے, غلط طریقہ ہے دوستیاں لگانا شروع کر دو, both are made for each other جیسے فضول قسم کے ڈائلاگ مارنا شروع کر دو اور بھگانے کی کوششیں شروع کر دو, یہ غلط ہے. تمیز کا طریقہ کیا ہے, اس کے ابا سے ملاقات کرو اور بتاؤ میں اس سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا. پھر ان کی مرضی, گلی کے کتے چھوڑے آپ کے پیچھے, یہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا کے آپ کو اپنی بیٹی کو رخصت کر دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو کسی کی مت سنو. تو دوسرا کام کیا کرنا ہے, نکاح کو سوسائٹی میں فروغ دینا ہے, اور اس میں اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا ہے. اللہ نے قرآن میں نکاح کے وقت یہ کہا کہ اگر فقیر ہوگے اپنے فضل سے غنی کر دوں گا, کسی اور کام میں یہ نہیں کہا, کیونکہ سب سے بڑی رکاوٹ شادی میں جو چیز بنتی ہے وہ کیا ہے, غربت. وہ اللہ نے کہا غربت کو رکاوٹ مت سمجھو. تیسرا کام کیا کرنا ہے, جتنے بھی بے حیائی کے راستے ہیں, کیونکہ آج کل سب سے بڑا ایشو یہی ہے, موبائل پہ فوش چیزیں, لڑکیوں سے دوستیاں, سارے نمبر بند کر دو لڑکیوں سوائے 4 کے جو آپ کو زیادہ پسند آ رہی ہیں. ان 4 کو 24 گھنٹے کے لیے بس نمبر کھول کے رکھو, ان کو بولو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کے علاوہ اب میری آپ سے دوسری کوئی بات, اتنی تو کرنے کی اجازت ہے نا. اتنا نیک بن گیا تو پیغام کیسے بھیجے گا, سارے ہی بلاک کر دیے تو آپشن ہی ختم ہو جائے گا نا. سارے بلاک کر کے کتنے رکھو, بہت ہے میرے بھائی, 4 اور کیا چاہیے تمہیں. پھر بھی لوگ کہتے ہیں اسلام بڑا سخت مذہب ہے, ابے تجھے اور کتنی چاہیے. ہوس تو میرے بھائی کبھی بھی کسی کی پوری نہیں ہو سکتی. تو 24 گھنٹے کے لیے ان کا نمبر ان بلاک رکھو اور ایک میسج بھیجو کہ آج کے بعد میرا آپ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا. ہاں اگر آپ مجھ سے نکاح کے لیے ایگری ہیں تو میں آپ کے ہاں پیغام بھیجنے کے لیے تیار ہوں, مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے. انسان کی بچی ہوگی تو ٹو دا پوائنٹ بات کرے گی, انسان کی بچی نہیں ہوگی تو باتوں کو گھمانا شروع کر دے. ایکچولی دیکھیے پہلی انڈرسٹینڈنگ کی کوئی چیز ہوتی ہے تو بھی ڈرامے ہیں, یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ. گورے کیا کرتے ہیں, میوچل انڈرسٹینڈنگ کے چکر میں نا شادی سے پہلے ہی ملاقاتیں, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں. بچے بڑے ہو کر پھر ابا اما کی اب ایک دوسرے کو سمجھ لیے ہوتے ہیں, وہ نا 30 سال لگے سمجھنے میں, اس کے بعد شادی ہوئی, بچے ابا اما کی شادی میں تمبو لگا رہے ہوتے ہیں. اب اندازہ لگاؤ یار بے غیرتی کی انتہا ہے یا نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے پھر 1 ہفتے بعد طلاق ہو جاتی ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. شادی کے بعد کی زندگی شادی کے سے پہلے کی زندگی سے بالکل الگ ہوتی ہے. کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. بولو بھائی کرنے ہی نکاح کا پیغام تو اپنے ابا اما کو بھیج رہا ہوں, نہیں کرنی تو کیا کرنا ہے, ختم, بلاک, بس. اللہ دلوں کی خیانت کو جانتا ہے, اس میں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو. ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام بھی نہیں کرنا, ایسا نہیں ہے, یہ تو کرنا ہے, پیغام تو بھیجنا ہے.